بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Dear kids and viewers of Kids Madani channel, once again we welcome you to our program called Bachon Ki Shaam. In this program we're going to learn about Islamic knowledge. We're going to memorize dua. ہم ایک دعا یاد کریں گے اس پروگرام میں اور نعت سنیں گے، تلاوت سنیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، قرب مدینے کی ادب حاجیاں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو تلاوت اور اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ تو اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ حمزہ بھائی ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حمزہ بھائی؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں حمزہ بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ کون سے کلام کی تیاری کر کے ہیں؟ آج میں آپ کو بہت ہی پیارا کلام، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ پیارے بچوں، اسی طرح بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری پہنچا آقا میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور نے تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب
ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، مکہ مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کے نعت کے سکلز کو اور امپروو کرے۔ پیارے بچوں، اسی طرح آئیے کچھ نعرے لگا لیتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح ہم نے لگائے کچھ نعرے۔ پیارے بچوں، اب وقت ہو گیا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے کا، جس کا نام ہے مینرز۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ مینرز کے ساتھ میں ہوں محمد ایان اتاری۔ پیارے بچوں، گڈ مینرز میں سے ایک یہ ہے کہ جب ہم کسی سے بات کریں تو آرام سے، ہلکی آواز میں اور محبت سے بات کریں۔ چیخ کر اور غصے میں بات کرنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، اس سے نہ صرف سامنے والے کو برا لگتا ہے، ناراضگی بھی ہو سکتی ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے پیارے اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی گفتگو فرماتے اور ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے۔ تو جب کبھی آپ اپنے ابو امی، دوستوں اور رشتہ داروں وغیرہ سے بات کریں، ٹھہر ٹھہر کر اور پیار محبت سے بات کریں، اور اگر کبھی کوئی آپ سے غلط انداز میں بھی بات کرے تب بھی آپ اچھے انداز سے ہی بات کریں۔ انشاءاللہ اس طرح کریں گے تو پھر دلوں میں بہت ساری محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو دیکھا پیارے بچوں، ہم لوگ نے گڈ مینرز میں کتنی اچھی بات سیکھی۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں ایک اگلے سیگمنٹ کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ آئیے اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد حسین ہے۔ آج میں آپ کو نظمی مقصد سناؤں گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور کچھ ہمارا مدنی مقصد سنایا۔ تو نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد عتیق رضا ہے، میں گلشن کالونی ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں۔ حمزہ بھائی، آج میں آپ کو نعت سناؤں گا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور ایک بہت ہی اچھا کلام سنایا۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام عثمان ہے، میں ٹوبا سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں نعرے لگاؤں گا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی۔ نیکسٹ کال۔ میں ہوں فاطمہ طاہرہ مین کے نبات سے، میں آج آپ کو نعت سناؤں گی۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ اللہ پاک ہم سب کو میٹھے میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین آمین آمین، جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام محوش اتاریہ ہے، میں شہداد پور سے عرض کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر اور جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور کچھ لوگوں نے نعت بھی سنائی اور کچھ لوگوں نے ہمارا مدنی مقصد بھی سنایا
اور کچھ لوگوں نے نعرے بھی لگائے. تو پیارے بچوں اسی طرح بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پیٹس کارنر. بچوں کی شان، بچوں کی شان، بچوں کی شان. بچوں آج ہم جس اینیمل کے بارے میں بات کر رہے ہیں اسے شپ آف ڈیزرٹ یعنی صحرائی جہاز کہا جاتا ہے. اس پر ہم بچے سواری کرتے ہیں اور یہ ہمیں بڑے مزے سے گھماتا پھراتا ہے. بقرہ عید پر اس کی قربانی بھی ہوتی ہے. جی ہاں، آج ہم اونٹ کے بارے میں بات کریں گے. اونٹ کو انگلش میں کیمل کہا جاتا ہے اور عربی میں جمل کہتے ہیں. اونٹ اللہ پاک کی ایک انوکھی مخلوق ہے اور قرآن پاک میں اونٹ کا ذکر ہے. بچوں اونٹ وہ جانور ہے جس پر انبیاء کرام علیہ السلام نے سواری بھی کی ہے اور خود اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اونٹ کی سواری فرمائی. اونٹ زیادہ تر افریقہ اور ایشیا میں پایا جاتا ہے. بچوں کیمل زیادہ تر صحرائی علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں. یہ گروپ کی صورت میں رہتے ہیں جس کو کاروان کہتے ہیں. یہ 40 مائلز پر آور یعنی تقریباً 65 کلومیٹر کی اسپیڈ سے ٹریول کر سکتا ہے. اس کی گردن لمبی جبکہ یہ سائز پہ عام طور پر دوسرے اکثر جانوروں سے بڑا ہوتا ہے. اونٹ کے پاؤں سافٹ اور فلیٹ یعنی چپٹے اور چوڑی شیپ کے ہوتے ہیں. اونٹ کا کلر زیادہ تر لائٹ براؤن یا پھر گریش ہوتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک اونٹ نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کی اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کی باتیں بھی سمجھتے ہیں. پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مالک سے فرمایا تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو. اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جانوروں کو زیادہ تنگ نہ کریں اور ٹائم پر اس کو کھانا دیں. بچوں اونٹ تقریباً 7 فیٹ تک ہائٹ رکھتا ہے جبکہ اس کی باڈی کا ویٹ 700 kg تک ہوتا ہے. اس کی باڈی پر اسمال یا میڈیم سائز کا ہمپ یعنی کوہان موجود ہوتا ہے. یہ ہم صرف اونٹ یا بیل کی باڈی پر ہی موجود ہوتا ہے. بچوں ہمپس یا کوہان باڈی کے ایسے پارٹ یعنی حصے کو کہتے ہیں جہاں فوڈ سے حاصل ہونے والے فیٹس کو اسٹور کیا جا سکتا ہے. بچوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اونٹنی بھی تھی جس کا نام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصوہ رکھا. اونٹ کو اگر کوئی دنوں تک کھانے کے لیے پراپر فوڈ نہ ملے تو اسٹور کیے ہوئے فیٹ سے اپنی غذا کو پورا کر سکتا ہے. اونٹ 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں. ایک وہ ٹائپ جن کی باڈی پر 2 ہمپس موجود ہوتے ہیں جبکہ ایک ٹائپ ایسی ہے جس کی باڈی پر صرف ایک ہمپس موجود ہوتا ہے. جن کی باڈی پر 2 ہمپس موجود ہوتے ہیں وہ افریقہ جبکہ ایک ہمپ رکھنے والے اونٹ زیادہ تر سینٹرل ایشیا میں پائے جاتے ہیں. بچوں ہر چیز اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے چاہے جانور ہو یا درخت. اسی طرح اونٹ بھی اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے. بچوں میں آپ کو ایک بہت ہی حیران کی والی بات بتاتا ہوں. وہ یہ کہ اونٹ اپنے بلبلانے میں کہتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے یعنی میرے لیے اللہ پاک ہی کافی اور وہی میرا کارساز یعنی کام بنانے والا ہے. دیکھا پیارے بچوں اونٹ بھی اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے. ہمیں بھی اسی طرح کے کلمات کہنے چاہیے جس میں اللہ پاک کا ذکر ہو. الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو بچوں اونٹ کا بچہ اپنی پیدائش کے بعد کچھ ہی گھنٹوں میں چلنا شروع کر دیتا ہے جبکہ برتھ کے وقت اس کی باڈی پر کوہان موجود نہیں ہوتے. یہ جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں یہ ہمپس ان کی باڈی پر آ جاتے ہیں. اونٹ کی لانگ آئی لیشز یعنی لمبی پلکیں ہوتی ہے اور اس کے کانوں کے پاس موجود موٹے بال ہوتے ہیں. آنکھوں اور کانوں پر یہ گھنے بال صحرا میں اونٹ کی آنکھوں اور کانوں کی ریت کے ذرات سے حفاظت کرتے ہیں. اونٹ کی باڈی پر اتنے زیادہ ہیئرز موجود ہوتے ہیں جو اس کی باڈی کو دن کے وقت گرمی جبکہ رات کے وقت ٹھنڈک سے بچاتے ہیں. ایکسپرٹس کے مطابق اونٹ کی ایوریج ایج 40 سے 50 ایئرز تک ہوتی ہے. پیارے بچوں قیامت کے دن حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹنی پر سوار ہو کر میدان محشر میں تشریف لائیں گی. اونٹ کو ٹریولنگ اور کاروباری مقصد کے لیے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے زیادہ یوز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اونٹنی سے پیور ملک حاصل کیا جاتا ہے جو بہت شفا رکھتا ہے جبکہ اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور اس کی اسکن سے لیدر بھی بنایا جاتا ہے. دیکھا بچوں اونٹ کتنا پیارا جانور ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی شان، بچوں کی شان، بچوں کی شان. تو پیارے بچوں آئیے بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کہانی. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں ہم اپنے سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں جس کا نام ہے کہانی. اس سیگمنٹ میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی سناؤں گا. تو آئیے وہ کہانی سنتے ہیں. آج میں آپ کو ایک گلیری کی کہانی سناؤں گا. یہ گلیری پیرنٹس کے ساتھ بہت ساری درختوں کے درمیان رہا کرتی تھی. اس کا اصل نام تو گلیری ہی تھا لیکن سب اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے پنکی پکارا کرتے. پنکی کو گھومنے کا بہت شوق تھا اور اسے جب بھی موقع ملتا تو وہ فوراً گھر سے باہر نکل جاتی اور جنگل میں گھومتی پھرتی رہتی. اس کی اس عادت کی وجہ سے اس کے پیرنٹس پریشان رہتے تھے. تو پیارے بچوں
ایک دن پنکی کی امی گھر سے باہر جانے لگی اور جاتے وقت انہوں نے سختی سے کہا کہ موسم ٹھیک نہیں ہے، تم گھر میں ہی رہنا، باہر بالکل بھی نہیں جانا۔ یہ کہہ کر پنکی کی امی چلی گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد پنکی نے اپنی امی کی بات بھلا دی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ گھر سے باہر کا موسم کافی تبدیل ہو رہا تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھیں، جبکہ کالے بادل بھی آہستہ آہستہ پورے آسمان کو کور کرتے آ رہے تھے۔ لیکن پنکی اپنی ہی مستیوں میں مگن جنگل میں اندر ہی اندر کھیل کود کیے اور آگے بڑھے جا رہی تھی۔ اندھیرا بڑھ چکا تھا، کالے بادلوں نے پانی برسانا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اب پنکی کو بھی فکر ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن اس دوران وہ جنگل کے بیچ میں پہنچ چکی تھی۔ جب اس نے اپنے گھر واپس لوٹنے کا ارادہ کیا، گھر واپسی کے سفر میں اندھیرا بڑھ جانے کی وجہ سے کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تیز بارش کی وجہ سے جگہ جگہ پانی کھڑا ہو گیا تھا اور کیچڑ بھی زیادہ تھی کہ پنکی کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ دھڑم سے کیچڑ میں گر گئی، جس کی وجہ سے اس کا خوبصورت رنگ اور اس کی اسکن بری طرح سے گندی ہو گئی، جبکہ چوٹیں بھی لگیں۔ اسی وقت پنکی کو اپنی امی کی نصیحت یاد آ گئی کہ کس طرح اس نے اپنے بڑوں کا کہنا نہ مان کر اپنے آپ کو اس خطرے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد بچوں وہ اپنے گھر میں بہت مشکل سے پہنچی۔ پیارے بچوں، ہمیں اسٹوری سے کیا لرننگ حاصل ہوتی ہے؟ جس کو پتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے نا۔ احسان بھائی آپ بتائیے۔ ہمیں بڑوں کی بات ماننی چاہیے۔ جی ہاں، ہمیں بڑوں کی بات ماننی چاہیے، بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، بڑوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے، اگر ہمارے بڑے کسی کام سے منع کریں تو ہمیں وہ کام بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اسی طرح اپنے پروگرام میں نیکسٹ سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ چلڈرن سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے ساتھ میں ہوں حسن رضا، اور آج ہم جس ٹاپک کو شامل کریں گے وہ ہے ڈرائیونگ پریونشن، اور اس کا مطلب ہے ڈوبنے سے بچنے کی کوشش کرنا۔ بچوں، آج ہم آپ کو اس کی کچھ سیفٹی ٹپس بتائیں گے۔ پانی اللہ پاک کی خاص نعمت ہے، اور جیسا کہ آپ بچوں کو بتائیں، زمین کے 4 حصوں میں سے 3 حصوں پر پانی کی نعمت نہروں، ندیوں، دریاؤں اور سمندر کی شکل میں موجود ہے۔ پانی کو سامنے دیکھتے ہی ہم سب کافی ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں اور سیفٹی ٹپس بھول جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں اس کے بہت سارے فائدے ہیں، وہیں کسی ہماری ایک مسٹیک کی وجہ سے نقصان کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ اسی لیے آج کے ہمارے اس پروگرام میں ان سے ریلیٹڈ سیفٹی ٹپس آپ سب بچوں کو بتائیں گے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے اس کا آغاز اپنے گھر سے کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں چھوٹے بچے اور بچیاں موجود ہوتے ہیں، جن کا اس حوالے سے خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو مانیٹر کرتے رہیں، یعنی کہ وہ گھر میں ہوں یا گھر سے باہر، اگر وہ پانی کے کسی پول، باٹپ، پونڈ یا پھر واش رومز کی طرف جا رہے ہوں تو انہیں کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑیں۔ آپ کی نہانے والی جگہوں پر پانی سے بھرے ہوئے ٹبس یا پھر بالٹی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے چھوٹے بہن بھائیوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ اس میں چلے جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ان میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس میں ڈوب بھی سکتے ہیں۔ انہیں اس سے بچانے کے لیے ضروری ہے ان کے ساتھ رہا جائے۔ اگر باہر آپ کسی پکنک وغیرہ پر موجود ہیں، امی ابو کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے آئے ہوئے ہوں اور وہاں پر موجود واٹر سوئمنگ پولز، پونڈ یا پھر آرٹیفیشل نہر میں سوئمنگ کرنا چاہتے ہوں یا کر رہے ہوں، تو سب سے پہلے آپ کو اس جگہ کی ڈیپتھ یعنی گہرائی معلوم ہونی چاہیے۔ اس نہانے کی جگہ پر سوئمنگ ٹرینرز یا لائف گارڈ موجود نہ ہو تو وہاں سوئمنگ نہ کریں۔ گھریلو کپڑوں میں سوئمنگ نہ کریں۔ سوئمنگ کے لیے اسپیشلی تیار کیے ہوئے سوئمنگ سوٹ کو پہنیں اور پھر سوئمنگ کریں۔ بچوں، اسپیشلی چھوٹے بچوں کو سوئمنگ کرنے کے لیے تنہا نہ چھوڑیں، بلکہ ان کے ساتھ موجود رہیں۔ اپنے بہن بھائیوں اور آپ خود بھی اگر سوئمنگ کر رہے ہوں یا کرنا چاہتے ہوں تو لائف جیکٹ کا استعمال لازمی کریں اور دوسرے بچوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کریں۔ سوئمنگ کرنے سے پہلے اپنے کسی بڑے یا وہاں موجود لائف گارڈ سے اس حوالے سے کمپلیٹ گائیڈنس حاصل کریں۔ پیارے بچوں، دیکھنے میں آیا ہے کہ
بچے سوئمنگ پول وغیرہ میں پانی کے اندر اور باہر ڈفرینٹ گیمز کھیلتے ہیں جو جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ پانی کے اندر سانس روکنا، زیادہ دیر پانی میں رہنے کے مقابلے اور ایک دوسرے کو دھکے وغیرہ دینا۔ یہ سب کرنے سے اپنا بیلنس کھو دیتے ہیں اور پانی میں ڈوبنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، گھروں یا اسکولوں میں موجود پانی کے انڈر گراؤنڈ ٹینکس کو کور کر کے رکھیں، اس جانب نہ جائیں کیونکہ یہ پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر یہ پراپر کور نہیں ہوں گے تو ہم یا ہمارے کسی چھوٹے بہن بھائی کو اس میں گر کر چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہم اپنے آپ کو یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کس طرح ڈوبنے سے بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور ایسی چیزوں سے دور رہ سکتے ہیں جس سے ڈوبنے کا خطرہ پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ So dear kids, now let's proceed to the next segment called آئیں دعا یاد کریں۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج آپ دعا کون سی دعا یاد کریں گے؟ آج میں آپ کو سناؤں گا مرغ کی بانگ سن کر پڑھنے کی دعا، جس کو اذان بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم آج مرغ کی بانگ سن کر پڑھنے کی دعا یاد کرتے ہیں۔ چلیں میں پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی یاد کرواؤں گا۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ دوبارہ دہرا لیتا ہوں۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ دوبارہ دہرا لیتا ہوں۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ چلیں اب یاد کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ چلیں دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ چلیں کس کس کو یاد ہوئی؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور کون سنایا؟ آپ سنائیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنایا۔ اور کون سنائے گا؟ حمزہ بھائی آپ سنائیں۔ جی اللہم انی اسألک من فضلک۔ جی ہاں، آپ نے بھی بالکل صحیح سنایا۔ اب اس کا ترجمہ یاد کریں۔ یا اللہ پاک، میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ پاک، میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ یا اللہ پاک، میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ چلیں اب یاد کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک، میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ یا اللہ پاک، میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ دوبارہ دہرا لیں۔ یا اللہ پاک، میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ تو کس کس کو یاد ہو گیا ہے؟ آپ سنائیں گا، ایک سیکنڈ۔ یا اللہ پاک، میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ جی ہاں، اور کون سنائے گا؟ آپ سنائیں۔ یا اللہ پاک، میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ جی ہاں، آپ نے بھی بالکل صحیح سنایا۔ آپ سنیں گے؟ یا اللہ پاک، میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ جی ہاں، اور سنائیں گے؟ یا اللہ پاک، میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ جی ہاں پیارے بچوں، اسی طرح اب بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کوئز ٹائم۔ اس سیگمنٹ میں یہاں بیٹھے بچوں سے سوالات کروں گا اور ان سوالات کے جواب ان بچوں کو دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مسکرانا کس کی سنت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور کون بتائے گا اس کا جواب؟ آپ بتائیں، چلیں آپ بتائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
جی ہاں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو مسکرانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. محمد مصطفیٰ آمینہ کا لاڈلا، شاہ ہر دوسرا، ہیں شفیع الورا، ہیں حبیب کبریا، ہے ہمارا نظریہ، شاہ ہر دوسرا، تاجدار انبیاء، عقیدہ سب صحابہ کا، عقیدہ اہل بیت کا، اولیاء کا نظریہ، نظریہ اتار کا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی. پیارے بچوں، اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سوال کی طرف، اور وہ نیکسٹ کوشچن ہے دین اسلام کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ چلے سب مل کے بتائیے. سب کو یہ جی ہاں، آپ دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. روٹی کون سے ہاتھ سے توڑنی چاہیے؟ سب مل کے بتائیے. جی ہاں، روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑنی چاہیے. تو پیارے بچوں، اسی طرح آپ لوگوں کے سوال کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وضو میں پہلے پاؤں دھوتے ہیں یا سر کا مسح کرتے ہیں؟ جی فیضان بھائی، آپ بتائیں. سر کا مسح پہلے کرتے ہیں. جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو اگلا سوال ہے اگر کسی سے وعدہ کیا جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ بتائیے گا. وعدہ پورا کرنا چاہیے. جی ہاں، اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیے. وعدہ پورا کرنا چاہیے. جی ہاں، اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیے. ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. جی ہاں، آپ سب کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بتائیے 5 نمازوں کا تحفہ مسلمانوں کو کس رات ملا؟ میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں. 5 نمازوں کا تحفہ مسلمانوں کو کس رات ملا؟ حمزہ بھائی، آپ بتائیے. معراج شریف کی رات کو. اور کون بتانا چاہے گا؟ آپ بتائیں گے. معراج شریف کی رات کو. جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو اگلا سوال ہے کون سے نبی علیہ السلام نے جاگتے ہوئے اللہ پاک کا دیدار کیا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے اللہ پاک کا دیدار کیا. تو اگلا سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو حفص. جی، آپ نے جواب دیا ابو حفص، اور اسی طرح آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے کہ وہ کون سی نماز ہے جس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے؟ وہ کون سی نماز ہے جس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے؟ اس کا جواب آپ بتائیں گے. جمعہ کی نماز. جی، اور کون بتانا چاہے گا؟ جمعے کی نماز. جی ہاں، آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. آخری سوال ہے کہ سب سے افضل جنت کون سی ہے؟ آپ بتائیے. جنت الفردوس. جی، اور کون بتانا چاہے گا؟ آپ بتائیے. جنت الفردوس. آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بڑا اچھا سوال جواب کا سلسلہ رہا. تو پیارے بچوں، کچھ نعرے لگا دیتے ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یارانے نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، اور
ابو سفیان بھی ہے، معاویہ بھی، ہر زوجین بھی جنتی 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 جنتی۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے حمزہ بھائی، میں ہوں ابو بکر اتاری راولپنڈی سے۔ آج میں نعرے لگاؤں گا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی 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 جنتی۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام سید عائشہ صدیقہ اطاریہ۔ آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں، اسی طرح ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نیا انداز لے کر، نئے سیگمنٹس لے کر۔ تو اپنا پروگرام بچوں کی شام دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔